جب تم گھر لوٹو گے تو سب کو بتا دینا کہ میں نے اپنا آج تمہارے بہتر کل کے لیے قربان کر دیا۔ ہم اس زمین پر مختلف طرح کی جگہوں پر رہتے ہیں، لیکن اس کی ہر جگہ زندگی کے لیے مناسب نہیں۔ سمندر کے بیچ، لک و دک صحراؤں میں، پہاڑوں پر، برفیلے میدانوں میں ہمارا رہنا مشکل ہے، لیکن زندگی کے لیے سب سے مشکل جگہ جہاں پر پورا سال انسانی آبادی رہتی ہے وہ پاکستان کے شمال مشرق میں قراقرم کا ایک گلیشیئر ہے۔ یہ اس قدر بنجر، غیر اہم اور ویران زمین تھی کہ نہ کراچی کے 1949 کے معاہدے میں اور نہ ہی 1972 میں ہونے والے شملہ معاہدے میں اس پر لکیر کھینچی گئی۔ یہ سیاچن گلیشیئر ہے۔ یہاں پر فوجی آپریشن 1984 میں شروع ہوا، جنگ بندی 2003 میں ہوئی، لیکن یہاں پر جنگ دو فوجوں کی آپس میں نہیں، دونوں کا مشترکہ دشمن ایک ہی ہے اور وہ یہاں کا موسم ہے۔ 2000 کے قریب فوجی پاکستان کی طرف سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ان میں سے صرف 3% لڑائی میں اور باقی سب فراسٹ بائٹ میں، ایوالانچ یا موسم کی دوسری پیچیدگیوں کی وجہ سے۔ دو 2012 میں گیاری کے ایک ہی ایوالانچ سے 140 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ انسانی جسم 5400 میٹر کی اونچائی پر رہنے کا عادی نہیں اور نہ ہی عادی بن سکتا ہے۔ یہاں پر رہنے والوں کو صحت کے طویل المدت اثرات کا سامنا ہوتا ہے۔ -50 ڈگری سینٹی گریڈ، الٹرا وائلٹ شعاعیں، بہت کم آکسیجن والی مہین ہوا اور تنہائی میں زندگی کا رشتہ برقرار رکھنا آسان نہیں۔ برے موسم میں کئی بار مسلسل 1 ماہ تک ایسا موسم ہوتا ہے کہ حد نگاہ 0 ہو جاتی ہے۔ تنہائی سے ہونے والے اثر کی وجہ سے خود اپنا ذہن دوستی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے انتشار کا سامنا آسان نہیں۔ یادداشت کا بگڑ جانا، پھیپھڑوں کے انفیکشن، بولنے میں لڑکھڑاہٹ، وزن کم ہونا، سونے اور کھانے میں مشکل، آنکھ، ہاتھ یا پاؤں ضائع ہو جانے کا خطرہ، یہاں تازہ خوراک کا تصور نہیں۔ آہستہ آہستہ جسم انسان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر رہنے والوں کی اوسط زندگی 5 سال کم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر رہنے کے لیے ساز و سامان عام نہیں۔ اس کو ایکسٹریم کولڈ ویدر سسٹم کہتے ہیں۔ تھرمل انسولز، برف کے گوگلز، بوٹ، ایوالانچ کا پتہ لگانے کے ڈیٹیکٹرز، راک پائٹنز، برف پر چڑھنے کے لیے کلہاڑی، سونے کے لیے بیگ، رسے، یہ سب سامان یورپ سے خریدا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو بنانے والا یورپین سپلائر ایک ہی ہے جس سے انڈیا اور پاکستان دونوں یہ سب کچھ خریدتے ہیں۔ جنگی ساز و سامان بھی یہاں بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی 150 پوسٹیں ہیں، جن میں دونوں اطراف سے 3-3 ہزار فوجی تعینات ہیں۔ فطرت کے ساتھ اس جنگ کا ایک دن کا خرچ تقریباً 6 کروڑ روپے یک طرفہ ہے۔ دونوں ملکوں کا اگر ملا کے دیکھیں تو یہ 10 کروڑ سے زائد بنتے ہیں۔ کیا یہاں پر سے فوجیں ہٹائی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا اس کا مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے؟ اس کا بھی جواب ہے نہیں۔ یہ فیصلہ کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کا اس قدر فقدان اور ماضی کی تلخیاں اتنی زیادہ کہ ایسا کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ آپس کی جنگ بند ہوئے 15 سال گزر گئے، لیکن پہاڑوں کے ساتھ دونوں طرف کے جوان روز یہ جنگ لڑتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نیا خطرہ۔ اس نازک جگہ پر پچھلی 31 سالہ ملٹری ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ گلیشیئر پگھل رہا ہے، جو نہ صرف ماحول کے لیے تباہ کن بلکہ یہاں رہنا مزید خطرناک بناتا جا رہا ہے۔ گیاری کے ثانیہ پر ISPR کے میگزین حلال میں فروری 2016 میں شائع ہونے والی رپورٹ میں لکھا گیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تنازع ختم ہونے سے پہلے گلیشیئر ختم ہو جائے۔ جب تم گھر لوٹو گے تو سب کو بتا دینا میں نے اپنا آج تمہارے بہتر کل کے لیے قربان کر دیا۔ یہ الفاظ اس گلیشیئر کے ہندوستانی طرف بھی لکھے ہیں اور پاکستان کی طرف بھی۔